الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم صدر مجلس اور معزز سامعین، ہر شخص جانتا ہے کہ سیرت النبی کا موضوع بہت وسیع الذیل بھی ہے اور وسیع الاطراف بھی، اور ظاہر ہے کہ کسی ایک گفتگو میں بشرطے کہ وہ گفتگو نتیجہ خیز بھی ہو، بامعنی بھی ہو، مربوط بھی ہو، اور کچھ عملی رہنمائی بھی اپنے اندر رکھتی ہو، سیرت کے کسی ایک موضوع اور عنوان کو معین کرنا ضروری ہے۔ میں نے اپنی آج کی گفتگو کے لیے سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلابی پہلو بطور موضوع اختیار کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر دور کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں، اگر بات ان اصطلاحات کے حوالے سے ہو تو سمجھ میں آتی ہے، اگر ان سے صرف نظر کرتے ہوئے پچھلے ادوار کی اصطلاحات کے حوالے سے گفتگو ہو تو ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا اپنی جگہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والے اس سے کچھ اور سمجھتے ہیں۔ تو اگرچہ انقلاب کی اصطلاح قرآن مجید کی نہیں، یہ لفظ حدیث نبوی میں بھی وارد نہیں ہوا، لیکن ہمارے اس دور کا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مختلف مواقع پر زبانوں پر آتا ہے، اور ادھر کچھ عرصے سے اس لفظ کا بہت چرچا ہے۔ یہ دور کے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس میں ایک تو انقلاب فرانس، اس کا بہت شہرہ ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں نوع انسانی ملوکیت کے دور سے نکل کر جمہوریت کے دور میں داخل ہوئی۔ دوسرا ایک بہت بڑا انقلاب جو ہماری اسی صدی میں آیا، وہ روس کا بولشوک ریولوشن، اشتراکی انقلاب، جس کی کوکھ سے 20 انقلاب جنم لے چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس دنیا میں وہ نظام ظہور پذیر ہوا جو اس وقت میرا اندازہ یہ ہے کہ روئے ارضی کے نصف سے زائد پر قائم ہے۔
پھر بالکل ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ ایک انقلاب ایران میں آیا جسے اسلامی انقلاب کا نام دیا گیا، اور اس نے اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مرتبہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ انقلاب پائیدار ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آیا اس کے انقلابی عمل میں جو ناگزیر تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ بالکل مختلف موضوع ہے، اس پر مجھے اس وقت بات نہیں کرنی۔ میں صرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ مانا گیا ہے کہ روس کے انقلاب کے بعد حقیقی معنی میں اگر کوئی انقلاب آیا ہے اس دنیا میں تو وہ یہی انقلاب ایران ہے۔ شاید آپ حضرات کے نگاہوں سے کچھ ایسی چیزیں بھی گزری ہوں کہ ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان میں بھی اگر واقعتاً ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کیا جائے تو اس کے لیے بھی ناگزیر ہے کہ انقلابی طریقہ کار کو اختیار کیا جائے۔ یہ ہے وہ اسباب کہ جن کی بنا پر میں نے آج یہ طے کیا کہ تعلیم یافتہ لوگوں کی اس مجلس میں اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور ہو کہ انقلاب کسے کہتے ہیں، انقلابی عمل کس شے کا نام ہے، اس کے مدارج کیا ہے، اور چونکہ مجھے پورا یقین ہے، علی وجہ البصیرت میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انقلابی عمل کی کامل ترین مثال پوری انسانی تاریخی میں سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہذا میں نے اس سیرت النبی کے جلسے کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موضوع خیال کیا۔ میں سب سے پہلے تو یہ چاہوں گا کہ 3 الفاظ ہیں، ان کے علیحدہ علیحدہ مفہوم کو اپنے ذہنوں میں معین کر لیجیے۔ دیکھیے، بعض کام ہوتے ہیں جنہیں اصلاحی کام کہا جاتا ہے، مصلحین، ریفارمرز۔ ایک عمل وہ ہے جسے ہم سیاسی عمل کا نام دیتے ہیں، دی پولیٹیکل پروسیس، اور تیسری اصطلاح ہے انقلاب۔ ان تینوں کے مابین فرق و تفاوت یہ ہے کہ اگر کسی خطے زمین میں، کسی ملک میں جو نظام قائم ہو، کسی فرد یا جماعت یا گروہ کی یہ رائے ہو کہ وہ بحیثیت مجموعی صحیح ہے، صرف جزوی خرابیاں ہیں، تو ان کو دور کرنے کے لیے اصلاحی کوشش ہوگی۔ لوگوں کو سمجھایا جائے گا، ذرائع ابلاغ سے ان میں جو خامیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، معاشرتی سطح پر ہیں، لوگوں کے اخلاق میں ہیں، لوگوں کو شہریت کی ذمہ داریوں کا علم نہیں ہے، ان تمام چیزوں کے لیے کوششیں ہوں گی۔ یا شادی بیاہ کی رسومات کا ایک طومار ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو رسومات میں جکڑ لیا ہے، ان کے پھندے سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جد و جہد ہوگی۔ ان تمام کوششوں کو ہم کہیں گے اصلاحی کوششیں، اس لیے کہ جو نظام ہے بحیثیت مجموعی، اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ وہ درست ہے۔ اسی طرح اگر یہ خیال ہے کہ نظام درست ہے، صرف اس کو چلانے والے ہاتھ غلط ہیں، تو ان چلانے والے ہاتھوں کو بدلنے کے لیے جو پروسیس اختیار کیا جائے گا وہ سیاسی عمل ہوگا۔ لیکن اگر خیال یہ ہو کہ بحیثیت مجموعی نظام ہی غلط ہے، یہ عمارت اپنی بنیاد ہی سے کج ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسے صورتحال میں نہ اصلاحی کوششیں مفید ہوں گی، نہ سیاسی عمل جو ہے نتیجہ خیز ہوگا، بلکہ وہاں ایک انقلابی عمل کی ضرورت ہے۔
میں مثال دوں، امریکہ کی دو بڑی بڑی پارٹیز ہیں، ریپبلکنز ہیں، ڈیموکریٹس ہیں۔ ان دونوں کے نزدیک جو امریکہ میں نظام قائم ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ریپبلکنز بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کھلے دل سے، اور ڈیموکریٹس بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان کے مابین اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو بعض ڈیٹیلز میں جا کر، بعض فروعات میں، لہذا ان کے مابین طے ہو جائے گا مسئلہ الیکشن کے ذریعے سے کہ عوام جس کو ووٹ دے وہ حکومت بنائے اور اپنی اس جو بھی رائے ہے اس کے مطابق پالیسی چلائے۔ اسی طرح انگلستان میں دو بڑی پارٹیز، لیبر پارٹی، کنزرویٹوز۔ انگلستان میں جو نظام قائم ہے وہ ان کے مابین نظام نہیں ہے، اس کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ہو سکتا ہے امیگریشن پالیسی کے بارے میں، کوئی ٹیکسیشن کے بارے میں، تو علیحدہ علیحدہ منصور بن جائیں گے، الیکشن ہوگا، جس کو زیادہ ووٹ مل جائے وہ حکومت بنائے اور اپنی پالیسی چلائے۔ لیکن فرض کیجئے کہ انگلستان میں یا امریکہ میں کچھ کمیونسٹ ہو، ان کے نزدیک وہ نظام ہی غلط ہے، وہاں کوئی جزوی اصلاح سے کام نہیں بنے گا، ان کی رائے میں اس پورے نظام کو بدل کر ایک نیا نظام قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی اصلاحی کوشش مفید ہوگی، نہ سیاسی عمل نتیجہ خیز ہوگا، انہیں ایک انقلابی عمل اختیار کرنا۔ یہ انقلابی عمل کیا ہوتا ہے؟ میں چاہوں گا کہ بہت تھوڑے وقت میں اس کی بھی وضاحت کر دوں تاکہ وہ پس منظر ہمارے ذہن میں بن جائے کہ پھر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کر سکیں علی صاحب الصلاۃ والسلام، کہ وہ سارے مراحل کس طرح حضور کی حیات طیبہ میں پورے ہوئے۔ کسی بھی انقلابی عمل کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ایک انقلابی نظریہ ہو، ایک انقلابی فلسفہ، اس فلسفے اور نظریے کی اشاعت ہو، اس کو پھیلایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو لوگ اسے قبول کر لیں ان کو منظم کیا جائے، اس لیے کہ انقلاب لانا جو ہے وہ بغیر ایک منظم جد و جہد کے ممکن نہیں۔ کوئی موب جو ہے، ہجوم کبھی انقلاب نہیں لایا کرتا، ہجوم کے نتیجے میں تخریب تو ہو سکتی ہے، نقشے بگڑ سکتے ہیں، بن نہیں سکتے۔ ایک انتہائی منظم قوت کی ضرورت ہوتی ہے کسی انقلاب کو بالفعل برپا کرنا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کی جائے، وہ جو انقلابی کارکن ہیں ان کی ٹریننگ انتہائی ناگزیر ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جس نوعیت کا انقلاب لانا پیش نظر ہے اسی کی مناسبت سے ان کی تربیت ضروری ہے۔ اگر انقلاب صرف مادی ہے تو مادی تربیت کافی ہو جائے گی، اور اگر جو نظام آپ لانا چاہتے ہیں اس میں اخلاقیات اور روحانیات کا بھی کوئی پہلو ہے تو ان کارکنوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی ناگزیر ہوگی۔ اگر اس تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تو جو انقلاب آئے گا وہ مطلوبہ انقلاب نہیں ہوگا، بلکہ محض ایک تبدیلی آ جائے گی۔ اگر آپ کے پیش نظر کوئی ایسا نظام لانا ہے کہ جس کے اخلاقی اور روحانی ڈائمینشنز ہیں، تو جو ورکرز ہو اس کے لیے، جو اس انقلاب کو برپا کرنے والی طاقت ہو، اس کی اپنی تربیت انہی خطوط پر ہونی چاہیے۔ ان تین کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ ابتدائی یا تمہیدی مراحل ہیں۔ اس کے بعد تین مراحل اور ہیں، لیکن ان تینوں کے لیے جامع عنوان ہوگا تصادم۔ میرے بعض الفاظ سے ذرا چونکیے نہیں، گھبرائیے نہیں، موضوع ہی ایسا ہے کہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک نظام کو آپ غلط سمجھتے ہیں، اسے بے خوب ان سے اکھاڑنا ہے، ایک اور نظام وہاں قائم کرنا ہے، تو یہ عمل بغیر تصادم کے ممکن نہیں۔ لیکن اس تصادم کے اب تین مراحل ہیں۔
پہلا مرحلہ ہر انقلابی عمل میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جیسے ہی وہ انقلابی دعوت شروع ہوتی ہے اس ماحول کی طرف سے تشدد اور پرسیکیوشن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ جو نظام قائم ہے وہ اپنا تحفظ کرنا چاہتا ہے، اس نظام کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، مراعات یافتہ طبقات، پریولیج کلاسز ہر نظام کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے کہ ان کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے، لہذا وہ ہر قیمت پر راستہ روکیں گے اور انقلاب کے داعیوں کو جو بھی ان کے بس میں آ سکے گا وہ وسائل اور ذرائع استعمال کر کے کوشش کریں گے کہ انہیں کچل دیا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں، تکلیفیں سہیں، قربانیاں دیں، امتحانات اور آزمائشوں میں سے نکلیں، لیکن وائلنٹ نہ ہو بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ جھیلیں۔ اس کے لیے اصطلاح ہے پیسو ریزسٹنس، مارے کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنے موقف پر ڈٹے رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے۔ یہ پہلا فیز ہے اس تصادم کا۔ اس کے بعد اگر قوت بڑھ جاتی ہے اس انقلابی طاقت کی تو پھر اگلا قدم اٹھتا ہے وہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے کہ کسی بھی پہلو سے اس نظام کو ذرا للکارا جائے، اس کی کسی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا جائے۔ یہ اقدام ہے، یہ ایکٹیو ریزسٹنس ہے، اور اس کے نتیجے میں فائنل سٹیج آتی ہے انقلاب کی، اور وہ ہے آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم۔ یہ جان لیجئے کہ کوئی انقلابی عمل پوری دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں کہ مسلح تصادم کی نوبت نہ آئی۔ اس مسلح تصادم کے نتیجے میں فیصلہ ہوتا ہے جسے میں اگر ایک لفظ میں ادا کروں تو وہ تخت یا تختہ، یا وہ انقلابی طاقت کچل دی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور یا وہ انقلاب برپا کر دے گی اور کامیاب ہو جائے گی۔ یہ 6 مراحل ہیں کسی بھی انقلابی عمل کے۔ پھر گن لیجئے، کوئی انقلابی نظریہ اور فلسفہ اور اس کی نشر و اشاعت، جو اسے قبول کریں ان کی تنظیم، پھر ان کی تربیت، اور تربیت ہوگی اس انقلاب کی نوعیت کے مطابق، پھر پیسو ریزسٹنس، پرسیکیوشن کو جھیلو، برداشت کرو، ریٹیلیٹ نہ کرو، پھر ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو اور اس نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑو، اور اس کے نتیجے میں آخری سٹیج ہے وہ ہے آرم کانفلکٹ، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ آیا وہ انقلاب ناکام ہوا یا کامیاب۔ اب میں آپ کو دعوت دوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک برڈز آئی ویو لیجئے اور دیکھیے کہ کس قدر معجزانہ انداز میں یہ 6 کے 6 مراحل حضور کی حیات طیبہ میں پورے ہوئے۔ حالانکہ غور کیجئے کہ کل 22 برس حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے سن 610 عیسوی میں، اور حضور کا انتقال ہو گیا ہے سن 632 عیسوی میں، تو 22 بھی نہیں، پونے 22 برس بنتے ہیں، اور ان پونے 22 سالوں میں یہ 6 کے 6 مراحل جو ہے وہ طے پاتے ہیں۔ اور میں یہاں چاہوں گا ذرا کہ ایک تھوڑا سا جو دوسرے انقلابات ہیں ان سے بھی موازنہ کر لیجیے۔ بولشوک ریولوشن کا نظریہ دینے والا مارکس، وہ اپنی زندگی میں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب برپا نہیں کر سکا، بلکہ جس ملک میں وہ رہا وہاں تو آج تک بھی وہ انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب جو ہے اس نظریے کو ہاتھ میں لے کر برپا کیا لینن نے رشیا میں۔ اسی طریقے سے انقلاب فرانس کا بنیادی نظریہ اور فکر دینے والے 20 مصنفین، والٹیئر اور روسو وغیرہ، لیکن ان کا کوئی حصہ اس انقلابی عمل کی قیادت میں نہیں،
They didn't lead the revolutionary struggle. وہ تو ڈیسک ورکرز تھے، مصنفین تھے، مفکرین تھے. انقلاب بالفعل جو ہے وہ کچھ اوباش لوگوں کے ہاتھوں آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ فرانس کا انقلاب بڑا خونی انقلاب تھا. اس میں جس قدر خون بہا ہے وہ تو بولشوک ریولوشن میں بھی نہیں بہا، اس لیے کہ اس کے ساتھ کوئی منظم جو ہے جماعت موجود نہیں تھی، بلکہ یہ کہ کچھ لوگوں نے بڑے اوباش انداز میں اس انقلاب کو برپا کیا. ان کے پس منظر میں دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب. اول تو یہی چیز انتہائی حیران کن کہ ایک فرد واحد سے دعوت شروع ہوئی اور کل 22 برس میں لکھوں کا مربع میل کے علاقے پر وہ نظام عملاً قائم ہو گیا کہ جس کی دعوت لے کر وہ فرد واحد کھڑا ہوا تھا. پھر یہ کہ اس پوری جد و جہد کے تمام مراحل میں قیادت عملاً اسی کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہ مکے میں ایک داعی اور مبلغ کی حیثیت سے نظر آ رہا ہے تو وہی بدر و حنین میں سپہ سالار کی حیثیت سے موجود ہے. وہی چاہے دار ارقم کہہ لے مکہ مکرمہ میں اور چاہے مسجد نبوی کی صفہ کی درسگاہ کہہ لے، وہی معلم بھی ہے، وہی مربی بھی ہے، وہی مزکی بھی ہے. پھر وہ ریاست قائم کر کے اس کا خود سربراہ بھی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنی ورسٹائل جینیس آپ اسے کہیے، اتنی گمبھیر شخصیت جو ہے پوری تاریخ انسانی میں کوئی آس پاس بھی کوئی نظیر جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں گا اس کنٹراسٹ کو اور واضح کرنے کے لیے، اس انقلابی پروسیس کے اعتبار سے کہ انقلاب خواہ وہ فرانس کا انقلاب تھا خواہ روس کا انقلاب، یہ دونوں انقلاب جزوی انقلاب تھے. غور کیجئے کہ فرانس کے انقلاب کے نتیجے میں کیا چیز بدلی؟ صرف نظام حکومت کا ڈھانچہ بدلا، سیاسی نقشہ بدل گیا، ملوکیت ختم، جمہوریت آ گئی. لیکن بتائیے کہ کیا عقائد بدلے، اخلاق بدلے، معاشرت میں کوئی تبدیلی آئی؟ قطعاً نہیں. وہی کرسچینٹی پہلے تھی وہی بعد میں رہی، لوگوں کی اخلاقی سطح جو پہلے تھی وہی بعد میں ہے. صبح و شام اور روز و شب کے جو انداز پہلے تھے وہی بعد میں بدلا ہے صرف سیاسی نظام. روس کے انقلاب کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذرا زیادہ گمبھیر تبدیلی آئی، لیکن میں عرض کروں گا کہ ذرا غور کیجئے کہ جہاں تک فکری بنیاد کا تعلق ہے، مادیت پہلے سے موجود تھی، اس نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا ہے، وہ جدلی مادیت بن گئی. میٹیریلزم سے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم. انقلاب تو تب ہوتا اگر مادیت کے مقابلے میں روحانیت آ گئی ہوتی، تب ہم کہتے کہ انقلاب ہے، واقعی تبدیلی ہوئی ہے، ورنہ فکری سطح پر کوئی تبدیلی نہیں، اخلاقی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں. تبدیلی اگر ہوئی ہے تو صرف معاشی ڈھانچہ بدل گیا ہے کہ ذرائع پیداوار جو ہے وہ انفرادی ملکیت میں نہ رہے بلکہ وہ ریاست کی تحویل میں ہو، اور کوشش کی جائے کہ لوگوں کو حصہ رسدی انصاف کے ساتھ چیز پہنچ جائے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس وقت یہ بحث کروں کہ وہ کوشش صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی، جو مطلوبہ نتیجہ تھا وہ نکلا کہ نہیں نکلا، اور مساوات جس قدر بھی حاصل ہوئی اس کے لیے قیمت کتنی بڑی دینی پڑی. وہ جتنی مساوات ملی ہے وہ بھی ایٹ دی کاسٹ آف فریڈم. چنانچہ وہ آزادی کے بتوالے پرندے ہم دیکھتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً خبریں آتی ہیں، کوئی اڑ اڑ کر وہ وہاں سے جاتے ہیں مغرب کی طرف. کبھی آج تک یہ سننے میں نہیں آیا کہ مغرب سے کوئی اڑ کر آیا ہو مشرق کی طرف. تو معلوم ہوا کہ کوئی شے ہے کہ جو وہاں کم ہے، جس کی پیاس جو ہے انسان کی فطرت محسوس کرتی ہے. بہرحال اس سے میرا اس وقت معاملہ نہیں ہے، میں صرف مقابلہ کر کے بتا رہا ہوں کہ وہاں صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، یہاں صرف معاشی ڈھانچہ بدلا. اور اب آئیے اور دیکھیے محمدی انقلاب علی صاحب الصلاۃ والسلام
اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز نہیں بدلی. عقائد بدلے، اخلاق بدلے، انفرادی شخصیتیں بدلی، معاشرہ بدلا، گھریلو نظام بدلا، سماجی نظام بدلا، معاشی نظام بدلا، سیاسی نظام بدلا. وہ قوم جس کا کہ نام ہی ہے امیین، ان پڑھ لوگ، جن میں محض لکھنے پڑھنے والے بھی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ قوم دنیا کی معلم بن گئی. وہ قوم نئے نئے علوم کی موجد بن گئی. وہ قوم کہ جس کو قرآن نے کہا قوم اللدہ، نہایت جھگڑالو قوم، کوئی کسی کی بات سننے والا ماننے والا نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر فرعون بے سامان ہے. وہ جو مولانا حالی نے نقشہ کھینچا ہے مسدس میں کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جھگڑا جو ہے وہ جلدی ختم ہو جانے والا نہیں، نسل بعد نسل چلنے والا جھگڑا. اور اس قوم کو اس طرح منظم کیا ہے، ایک وحدت کی ایک کڑی میں پرو دیا ہے، اتنا اس کے اندر ڈسپلن پیدا کیا ہے کہ عبادت کر رہے ہیں تو ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پریڈ ہو رہی ہے. ایک انگریز، شاید آپ نے وہ واقعات پڑھے ہوں، محض نماز کا نقشہ دیکھ کر ایمان لے آیا. وہ انگریز سیاح قاہرہ میں وہ جو بڑی مسجد ہے جامع ازہر کی، اس کے مینار پر چڑھ گیا سیر کے لیے، جیسے ہمارے ہاں کوئی آتا ہے بادشاہی مسجد کے مینار پر چڑھ جائے لاہور میں. اتفاقاً اس وقت صحن میں نماز ہو رہی تھی. اس نے اوپر سے جو نقشہ دیکھا ہے، معلوم ہوا جیسے قواعد ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ملٹری کی پریڈ ہو رہی ہے، کس طریقے سے کہ وہ حرکت ہو رہی ہے باجماعت. اس کا وہ کچھ ایسا اس نے تاثر لیا کہ محض اس کی وجہ سے ایمان لیا. تو میں صرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس قوم کو ایک وحدت کی کے سلسلے کے اندر فرو دینا خود یہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا انقلاب. وہ انقلاب برپا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کل 22 برس. اب ذرا غور کیجئے، وہ جو میں نے مراحل گنوائے تھے ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لیجئے کہ حضور نے اپنی اس انقلابی جد و جہد میں ان مراحل کو کس طرح طے فرمایا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ محمدی انقلاب میں جو بنیادی نظریہ یا فکر ہے وہ حضور کے اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی ہے کہ جو آپ پر نازل ہوئی. یہاں سے بنیادی فرق ہو جائے گا کہ والٹیئر اور روسو کا فکر وہ ان کے اپنے ذہن اپنے دماغ کی پیداوار ہے. مارکس کا فلسفہ وہ اس کی اپنی سوچ ہے، اس کا صغرا کبرا اس نے خود جوڑا ہے، اس کا تانا بانا اس نے خود بنایا ہے. لیکن یہاں وہ نظام جو ہے، وہ جو فکر ہے انقلابی فکر، وہ دینے والا اصل میں اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کے ریسیپینٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. لہذا یہاں اصل کام کیا ہے؟ اس نظریے کی اشاعت، اس قرآن کا ابلاغ اور اس کی تبلیغ، اسے ذہنوں میں اتارنا، اسے قلوب میں جاگزی کرنا، اور اس کے انقلابی فکر کا جو مرکزی نقطہ ہے اسے جان لیجئے. ایک لفظ میں اسے کہیں گے توحید. لیکن یہ توحید محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں ہے. اس توحید کی جو کرونریز ہیں، اس کے تو متضمنات ہیں، وہ انتہائی انقلابی ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے زندہ قوت کے زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام. یہ توحید سب سے بڑا انقلابی نظریہ. اس میں نفی صرف اس کی نہیں ہے کہ معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس میں نفی اس کی بھی ہے کہ حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار مطلق صرف اللہ کو. جس کی تشریح کی ہے علامہ اقبال نے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتا نے آزما.
جو کوئی بھی حکومت کا مدعی بن کر آتا ہے وہی فرعون ہے، وہی نمرود ہے، اللہ کہ وہ خود کہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ ہی کے حکم کو نافذ کرنا یہ میرا مقصد زندگی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک بادشاہ داؤد اور سلیمان تھے اور ایک بادشاہ نمرود اور فرعون تھا۔ اس بادشاہت اور اس بادشاہت میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ لفظ بادشاہ مشترک ہے لیکن یہ بادشاہی اور ہے، وہ بادشاہی اور ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اسی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ جہاں اس نے ایک سیاسی فکر دیا اس نقطۂ توحید میں، اس نے ایک معاشی نقطۂ نظر بھی دیا ہے۔ مالک بھی سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہے، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان تو امین ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے امانت ہے، اس امانت میں اصل مالک کی مرضی کے مطابق تصرف کرے گا تو درست، اور اگر کہیں یہ سمجھ بیٹھا کہ میری شے ہے میں جس طرح چاہوں استعمال کروں تو یہی ضلالت، یہی گمراہی، یہی کفر، یہی شرک۔ شیخ سعدی نے کہا تھا کہ این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست۔ یہی بات اس دور میں آ کر علامہ اقبال نے کہی ہے کہ رزق خود را از زمین بردن زواست، زمین سے اپنے لیے رزق نکال لینا یہ درست ہے، ہل چلاؤ روزی حاصل کرو، لیکن ای متاع بندوں مل کے خداست، بندے کے لیے صرف یہ متاع ہے، برتنے کی چیز ہے، ملکیت نہیں، ملکیت صرف اللہ ہے۔ میں اب ان میں سے ایک ایک موضوع پر اگر تفصیل سے گفتگو کروں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی۔ مجھے یہاں اشارہ کرنا ہے کہ اس توحید کو لا الہ الا اللہ، اس کو محض ایک مذہبی عقیدہ نہ سمجھیے، اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے چونکہ اس توحید کو صرف ایک ڈاگما اور ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت دے دی گئی ہے، لہذا اس میں جھگڑے چل رہے ہیں، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ یہ ساری بحث کی گرما گرمی اس لیے ہے کہ وہ نقطۂ نظر بہت محدود ہو کر رہ گیا ہے، ایک بڑے ہی لمیٹڈ سے اسفیئر میں ایک مذہبی عقیدے کی حیثیت سے توحید کو موضوع بنا لیا گیا ہے۔ توحید تو زندہ قوت تھی زمانے میں، یہی توحید کبھی، یہ تو وہ نعرہ ہے کہ جس سے بڑا بغاوت کا نعرہ کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ۔ میں نے جو آیات آج پڑھی ہے اس میں سورہ مدثر کی وہ آیات بھی ہیں جو بہت ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ بعض روایات تو ایسی بھی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید پہلی وحی یہی تھی، لیکن صحیح تر بات وہی ہے کہ پہلی آیات تو وہی ہے جو سورہ علق میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلی وحی یہی 5 آیات ہے، لیکن ان 5 آیات میں کہیں تبلیغ کا حکم نہیں آیا، پڑھو اقرأ، 2 مرتبہ حکم آیا پڑھو۔ تو محققین کا کہنا یہ ہے کہ اس پہلی وحی سے تو اصل میں حضور کی نبوت جو ہے اس کا ظہور ہوا ہے، اور دوسری وحی جو ہے سورہ مدثر کی یہ آیات جو میں نے تلاوت کی تھی 3، اگرچہ وہ ہیں 7 آیات مسلسل، میں نے 3 پڑھی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی جد و جہد کا آغاز کرو، اور اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ قم فانذر، لوگوں کو خبردار کرو، آگاہ کرو، نیند کے باتوں کو جگاؤ، جو اس مغالطے میں ہے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، کھایا پیا اور ختم، ان کو بتاؤ کہ اصل زندگی وہ ہے اور موت کے بعد اپنے رب کے حضور میں حاضری ہے۔ یہ ہے نقطۂ آغاز، انذار، خبردار کرنا۔ اس وقت جو ہے میرا موضوع وہ تیسری آیت ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے اسی کا حکم چلے گا،
جو سب سے بڑا ہے اس کی مرضی ماننی پڑے گی، جو سب سے بڑا ہے اس کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا، جو سب سے بڑا ہے اس کی بات سب سے ور ہوگی۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں جو چیز کے ہدف کی حیثیت سے ہے۔ جانا کدھر ہے، ٹارگٹ کیا ہے، نصب العین کیا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنا، یہ ہے وہ نصب العین کہ جس کی طرف یہ جد و جہد ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس کا نقطہ آغاز ہے انذار، آخرت کی خبر، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کرنا، آغاز وہ ہے اور انتہا ہے تکبیر رب۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تکبیر رب کے معنی بھی ہم نے یہ سمجھے کہ اللہ اکبر کہہ دیا جائے، ماں جوش پیدا ہوا اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا اور ختم، سارا جوش وہی کا وہی ختم۔ معلوم ہوا کہ سارے فرائض ادا ہو گئے، حالانکہ تکبیر اچھی طرح سمجھیے، تکبیر کے لفظی معنی ہے بڑا کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا کرنا، تسہیل کے معنی آسان کرنا، سہل سے تسہیل، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں تصغیر، چھوٹا بنانا، چھوٹا کرنا۔ تکبیر کے معنی بڑا بنانا، بڑا کرنا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو، کیا معنی؟ وہ بڑا ہے لیکن اس کی بڑائی منواؤ، اس کی کبریائی کو نافذ کرو، اس کا حکم مانا جا رہا ہو، اس کے احکام نافذ ہو، تب وہ بڑا ہوا، ورنہ بڑا کہا ہوا۔ عیسائیوں کی جو نماز ہے، پریئر ان کی، اس میں جملہ آتا ہے بڑا پیارا کہ اے رب تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی زمین پر پوری ہو۔ آسمان پر تو اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، سورج پر بھی، چاند پر بھی، اس پوری کائنات میں طوعاً و کرہا اللہ ہی کی بندگی ہو رہی ہے، اسی کے حکم میں جکڑے ہوئے بڑے سے بڑے سیارے بھی اور بڑے سے بڑے اجرام فلکیہ بھی۔ فساد جو ہے، بغاوت اس زمین پر رونما ہو گئی ہے۔ دیکھیے مجھے اس لفظ فساد سے سورہ روم کی آیت یاد آ گئی، ظہر الفساد فی البر والبحر، بحر و بر میں فساد رونما ہو گیا ہے، بغاوت ہو گئی ہے کہ اس مالک حقیقی کی بجائے ہم خود مختار ہیں، ہم جو چاہے کریں، کہیں فرد واحد بادشاہ بن کر وہ کوسے لمن الملک بجا رہا ہے اور کہیں جمہور ہے وہ مدعی ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ پاپولر ساورنٹی، ہماری عوامی حاکمیت جو ہے وہ ہے کہ اس کی تنفیذ ہوگی۔ یہ دونوں نظریے یکساں شرک، یکساں کفر اور یکساں بغاوت ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف۔ تو حضور کا جو مقصد بعثت تھا وہ کیا کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ ہے وہ انقلابی نعرہ کہ اللہ اکبر سے بڑا انقلابی نعرہ اور کوئی نہیں۔ بس یہ ہے کہ جب اسے ایک مذہبی بات بنا لیا جائے گا تو انگریز کو بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوا۔ انگریز کے دور میں ہماری مسجدوں سے اذانیں ہوتی رہیں، اللہ اکبر کی گردان ہوتی رہی، لیکن اسے خوب پتا تھا کہ نہ یہ کہنے والے کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو اندازہ ہے کہ ہم کیا سن رہے ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اجازت ہے جاؤ اللہ اکبر کہتے رہو۔ کچھ لوگ البتہ تھے جنہوں نے اللہ اکبر کہا، جنہوں نے کہا کہ ہم باغی ہیں۔ یہ آپ کے شہر لاہور کا یہ خالص دینہ حال یہ گواہ ہے، یہاں مولانا محمد علی جوہر نے یہی کہا تھا کہ میں باغی ہوں۔ مسلمان تو ہوتا ہی باغی ہے، وہ وفادار ہے صرف اللہ کا اور ہر ایک کا باغی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا بھی وہ جو تاریخی مقدمہ ہے اس میں یہی بات سامنے آئی، لیکن یہ کہ ہم اکثر و بیشتر ہمارے لیے وہ تکبیر جو ہے، کچھ ہمارے علماء بھی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے انگریز کی وفاداری کا سبق دیا ہے۔ ایک تو نبی ہمارے ہاں وجود میں آ گیا جس کی دعوت کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ انگریز کے ساتھ وفاداری سکھائی جائے، لیکن صرف اس کا معاملہ نہیں، اچھی طرح جان لیجیے اور بھی علماء موجود تھے جنہوں نے درس وفاداری دیا ہے مسلمانوں کو، اور ان پر پھبتی چست کی ہے علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، اسلام تو پابند ہے،
اسلام تو محکوم ہے، اسلام تو سرنگوں ہے، دین تو پامال ہے، یہ صرف کچھ ریچولز ہے کہ جن کی اجازت مل گئی۔ بہرحال بات ذرا طویل ہو گئی ہے۔ پہلی بات تھی توحید کی دعوت، اور یہ ہے وہ انقلابی نظریہ۔ اس کو ذہنوں میں اتارنے کے لیے آلہ ہے قرآن۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کی لیا ساتھ لایا۔ اسی قرآن کی تبلیغ، اسی کی تعلیم۔ حضور کی کوئی دعوتی تقریر ہمیں لمبی چوڑی نہیں ملتی۔ کچھ محققین نے بڑی محنتیں کر کے خطبات نبویہ پر کتابیں مرتب کرنے کی کوشش کی تو گنتی کے خطبے ملے، اور وہ بھی چند جملوں کے۔ اس لیے کہ حضور نے کبھی لمبی تقریر نہیں کی۔ حضور جہاں گئے انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کلام ہے اللہ کا نازل کردہ، میں وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ ہوا ہے، ایک مجلس میں پوری سورہ والنجم سنائی ہے، اور آخری آیت جب آئی ہے خود بھی سر بسجود ہوئے، اور سننے والے سب مشرکین، لیکن وہ بھی سر بسجود ہو گئے، اس لیے کہ اس سورۃ النجم کی اس وقت جو تاثیر تھی، اس طرح دل اس کی گرفت میں آ چکے تھے کہ وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے۔ جب حضور نے سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ تو حضور کی دعوت کا آلہ اور ذریعہ صرف ایک، اور وہ قرآن حکیم۔ اس کو نوٹ کرتے جائیے کہ انقلاب محمدی کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک انقلابی نظریہ اور اس کی نشر و اشاعت، تو یہاں وہ انقلابی نظریہ ہے قرآن، اور قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن پڑھ کر سنانا، یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ یہ ہے اصل میں حضور کے اس دعوتی مرحلے کے لیے جو ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ آیا، تنظیم۔ اب مجھے بات مختصر کرنی ہوگی۔ تنظیم کے لیے یہ جان لیجئے بہت ہی مختصر الفاظ میں کہ اگرچہ اس کا ہمیں کوئی زیادہ چرچا نہیں ملتا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ حضور نے کس طرح تنظیم قائم کی ہے، لیکن اگر آپ بنظر غائب دیکھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ جس شخص نے حضور کو رسول مانا، اس نے گویا کہ اپنے آپ کو ان کے قدموں میں لا ڈالا کہ جو حکم ہو کرے تسلیم خم۔ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا، وہ تنظیم اور جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہر لیڈر سے اختلاف ممکن ہے، ہر رہنما کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نبی اور رسول کی بات سے تو اختلاف ممکن نہیں۔ ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر سے قبل حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل مشاورت منعقد کی، اور پرابلم یہ سامنے رکھا کہ مسلمانوں، ایک طرف تو شمال سے ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، مال تجارت سے لدا پدا قافلہ، اور اس کے ساتھ صرف 50 محافظ ہیں، اور دوسری طرف جنوب سے ایک لشکر چلا آ رہا ہے کیل کانٹے سے لیس۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان دو میں سے ایک پر تمہیں ضرور غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اب بتاؤ کدھر پہلے چلے؟ ذرا غور کیجئے۔ ایک تو یہ کہ انتہائی حکیمانہ اقدام ہے یہ۔ ہر کمانڈر جو ہے کوئی بڑی مہم شروع کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا جائزہ لیتا ہے۔ میرے ساتھیوں کے مورال کا کیا حال ہے؟ کوئی بڑا قدم اٹھا دیا جائے، ذرا حالے کہ کسی وجہ سے مورال پست ہو تو ناکامی ہوگی۔ تو حضور جائزہ لے رہے ہیں اپنے ساتھیوں کا کہ کیا حال ہے، کیا انداز فکر ہے۔ ہم اگر وہاں ہوتے تو ہماری تو متفقہ رائے یہ ہوتی کہ چلیے قافلے کی طرف، اس لیے کہ مال غنیمت بہت ملے گا، شام سے قافلہ آ رہا ہے، اور صرف 50 محافظ ہیں، آسانی سے ہم ان پر غالب آ جائیں۔ وہاں بھی کچھ لوگوں نے یہ رائے دی۔ اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہمارے پاس تو تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، 313 کی نفری اور سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں۔ کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ نہیں، ڈھال کا تو سوال ہی نہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے غزوہ بدر میں حضور کی جو فوج تھی اس کا رسالہ کتنا بڑا تھا؟
بعض روایات میں آتا ہے کہ 2 گھوڑے تھے، بعض میں یہ کہ ایک ہی گھوڑا تھا، اور مقابلہ اس لشکر سے جو 1000 کا لشکر چلا آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، غرق آہن۔ لیکن حضور ان لوگوں کی بات سے کچھ مطمئن نہیں نظر آ رہے۔ اس پر کچھ دوسرے جانثاروں نے تقاریر کی۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے، ہم وہ نہیں ہیں، خدا کی قسم جو بھی آپ کا ارادہ ہو حکم دیجیے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ حضور اب بھی کچھ متردد ہیں۔ تردد کی وجہ یہ تھی کہ تعداد کے اعتبار سے مہاجرین تھے 1/4، انصار تھے 3/4۔ انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ میں وہ یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ یہاں ابھی تک مدینے پر حملہ ہوا نہیں، آپ باہر نکل کر پیش قدمی فرمانا چاہتے ہیں، لہذا حضور کو یہ خیال ہے کہ انصار تو پابند تو نہیں، اپنے اس قول کی روح سے تو پابند نہیں۔ یہ فکر ہے حضور کے ذہن میں۔ اس پر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رئیس خزرج ہیں وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور بھول جائیے کہ کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، انا آمنا بکا وصدقناکا، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب ہمارے پاس اختیار کون سا رہ گیا؟ اب جو آپ حکم دیں، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برق الغماد تک جا پہنچیں گے، یہ یمن کا آخری شہر تھا، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، جو حکم ہو ہم تیار۔ یہ ہے وہ ڈسپلن، یہ ہے وہ تنظیم جو قائم کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آگے آئیے، تیسری سٹیج تھی تربیت۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اگر انقلاب صرف ایک مادی انقلاب ہوتا، جیسے کہ مثلا مارکسسٹ ریولوشن، اس کے کوئی روحانی ڈائمینشنز نہیں ہیں، روحانیت کو وہ مانتے ہی نہیں، مادیت ہی مادیت ہے، ان کے نزدیک تو اخلاق بھی مادی جو عوامل ہیں ان کی پیداوار ہے، ایتھیکل ویلیوز بھی چینج ہو جاتی ہیں، کوئی مستقل ایتھیکل ویلیوز بھی نہیں ہے۔ لہذا کسی کمیونسٹ ریولوشن کے لیے کسی روحانی تربیت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر انقلاب وہ لانا ہو جو برپا کیا محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس انقلاب کی شان تو یہ ہے کہ رہزنا از حفظ او رہبر شدن، جو رہزن تھے وہ رہبر بنے، جو چور اور ڈاکو تھے وہ مصلحین کی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قبیلہ جو ہے اس کا پیشہ ہی ڈاکہ زنی، اس قبیلے کا ایک فرد ہے ابو ذر، اور وہ زہد کے اس مقام پر پہنچا ہے کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی کو حضرت عیسیٰ کا زہد اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ صَاحِبِ أَبِي ذر، تو میرے اس دوست ابو ذر کو دیکھ لیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں اب تربیت درکار ہے، تزکیہ درکار ہے، ان کے قلوب کی اصلاح، ان کے صدور کے اندر جو روگ تھے ان کا ازالہ۔ یتلو علیہم آیاتہ کے بعد فوراً وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تزکیہ نفس جو ہے یہ ہے در حقیقت انقلاب محمدی کے لیے یہ تیسرا پری ریکویزٹ ہے۔ اس میں اگر کوئی کسر رہ جائے گی تو ساری محنت جو ہے اکارت چلی جائے گی۔ اگر کوئی تبدیلی برپا بھی ہوگی تو وہ تبدیلی وہ نہیں ہوگی کہ جو محمد الرسول اللہ برپا کرنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ انقلاب کوئی آئے گا بھی تو صرف ہاتھ بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ جب تک کہ اس انقلاب کے لانے والوں کے اندر تزکیہ نفس، ان کے اخلاق اور سیرت کی تعمیر جو ہے وہ خالص خدا پرستی اور ایمان بالآخرت کی بنیادوں پر نہ ہوئی ہو، وہ پھر وہ انقلاب کبھی برپا نہیں کر سکتے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا۔ اس سلسلے میں بھی ایک گواہی دے کر آگے گزروں گا۔ حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان افواج نکلی ہیں اور ایران سے جب جنگ شروع ہوئی ہے
تو رستم جو سپہ سالار تھا ایرانی افواج کا، اس نے کچھ جاسوس بھیجے کہ جاؤ دیکھو مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے کر آؤ۔ اب ظاہر بات ہے وہ جاسوس بھی ایرانی تھے۔ ایرانی بنیادی طور پر منطقی اور ذہین ہوتا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی نہ کوئی فرد وہاں سے بھی لے آئے گا، اتنی ذہین قوم ہے۔ ان ایرانی جاسوسوں نے جو جا کر رپورٹ پیش کی ہے رستم کے سامنے، وہ ان کی ذہانت کا شاہکار ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے، ذرا نوٹ کیجئے، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ جو محمد کے تربیت دیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے انسان پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں اور دن کے شہسوار ہیں۔ دنیا نے اس سے پہلے راہب دیکھے تھے، بڑے بڑے راہب، لیکن راہب تو دن کا بھی راہب، رات کا بھی راہب، وہ راہب ہی راہب ہے، وہ کبھی ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر نظر نہیں آئے گا، اس کے لیے تو مسلح ہی مسلح ہے۔ اور فوجیں بھی دنیا نے بہت دیکھی تھی، عرب میں تو اسٹینڈنگ آرمیز کا رواج ہی نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایران کی لکھوکھا کی فوج، بازنطینی جو مملکت تھی، ایسٹرن رومن امپائر، اس کے لاکھوں کی تعداد میں افواج، ٹرینڈ آرمیز، اسٹینڈنگ آرمیز، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کسی فوج کا اگر کہیں پڑاؤ ہو جاتا تھا تو آس پاس کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہ جانا ایک معجزہ تھا۔ جو دن کے شہسوار ہیں وہ رات کے عیاش، اور جو راہب ہیں رات کے وہ دن میں بھی راہب۔ یہ عجیب ہے مخلوق، چشم فلک نے ایسا نقشہ ہی کبھی نہیں دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ دن کے وقت ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور نیزے ہیں اور گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو پشتینی سپاہی ہے، اور رات کو جب ہم نے ان کا پڑاؤ دیکھا ہے تو معلوم ہوتا تھا جیسے راہب خانہ ہو کہ مسلوں پر کھڑے ہیں اور سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، اور ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدے کی جگہ جو ہے وہ تر ہو گئی ہے۔ یہ جو کمال ہے یہ محمد عربی کا ہے، وہ شخصیت ہے کہ جن میں یہ دونوں پہلو بیک وقت موجود، ہن رہبان باللیل و فرسان بالنہار۔ تو یہ ہے تربیت نبوی کا حاصل۔ دعوت و تبلیغ نمبر 1، تنظیم نمبر 2، تربیت نمبر 3۔ اب آئیے چوتھا مرحلہ کا جو میں نے عرض کیا تھا، تصادم۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ تصادم انقلابی طاقت کبھی خود نہیں کرتی، تصادم اس پر ٹھوسا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک انقلابی دعوت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس انقلابی دعوت کے اثرات کہاں پڑ رہے ہیں، کن کے مفادات پر آنچ آ رہی ہے، کنہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے ابلیس کی زبان سے، بڑا پیارا مصرع ہے یہ، نظام کہنا کے پاس مانو یہ بارز انقلاب میں ہے، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، کھڑے ہو جاؤ، اپنے نظام کو بچاؤ۔ یہی فرعون نے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ موسیٰ اور ہارون تمہارے کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارے تمدن کو برباد کرنے کے لیے آئے۔ اصل میں تو آنچ پڑ رہی تھی اس کی بادشاہی پر، لیکن لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے تو تمہارا تمدن، طریقتکم المثلی، تمہارا وہ تمدن اور کلچر جو سب سے اعلیٰ ہے، اگر کہیں ان کو قوت حاصل ہو گئی تو تمہارا تمدن ختم ہو جائے گا، تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ کبھی بھی انقلابی طاقت خود تصادم مول نہیں لیتی، لیکن اس کی طرف سے اس انقلاب کی دعوت لے کر کھڑے ہونا ہی چیلنج ہے۔ وہ گویا کہ اعلان کرتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے، ان کی جد و جہد دعوتی انداز میں بھی اس نظام کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ لہذا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں مارو، ان کو زندہ بھون دو، ان کو جیلوں میں ٹھوس دو، ان کے مال و اسباب ضبط کر لو، ان کو گھروں سے نکال دو، ان کو زنجیریں ڈال کر گھروں میں ڈال دو۔ یہ سب کچھ ہوا ہے محمد الرسول اللہ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں، ہمیشہ بہت ہی احمق ہوگا وہ انقلابی رہنما جو اپنے ساتھیوں کو فوراً وائلنس کی اجازت دے دے، ختم ہو جائے گی وہ طاقت۔ دیکھیے یہ وہ اصول ہیں جو سیکھے ہیں دنیا نے،
اور مجھے یقین ہے کہ سیکھے ہیں محمد عربی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دنیا کے سامنے وہ نقشے آ رہے ہیں کسی اور کے نام سے۔ گاندھی کا فلسفہ عدم تشدد آج پوری ویسٹرن ورلڈ میں اس کا شعرہ ہے، لیکن یہ کہ حقیقت میں یہ کہاں کی خوشہ چینی ہے، یہ اسی انقلابی عمل سے ماخوذ ہے جو محمد عربی نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مارے کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی زمین، عرب کی سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین جو توے کی طرح پک رہی ہے، چت لٹا دیے گئے ہیں، اوپر سے آگ برسا رہا ہے مکے کا سورج، اور یہ نہیں کہ ایسے ہی لٹا دیا ہو، ایک بھاری پتھر لا کر سینے پر بھی رکھ دیا ہے، سانس مشکل آ رہا ہے، لیکن پیسو ریزسٹنس جسے میں نے کہا تھا وہ کیا ہے؟ ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا۔ اس حال میں بھی الفاظ نکل رہے، احد 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 احد، ایک، بس ایک، میں صرف ایک کا ماننے والا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا۔ یہ ہے ان کا صبر، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ورنہ میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ سوچئے کہ جب کسی کی جان پر بن جائے، آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو کم سے کم 10 کو مار کر مرتا ہے، لیکن اجازت نہیں ہے۔ دہتے ہوئے انگارے بچھائے جا رہے ہیں، دہتے ہوئے انگارے، اور خباب بن الارض کی ننگی پیٹھ لٹا دیے گئے، کھال جل رہی ہے، پیٹھ کی چربی پگھلی ہے اور اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ مجھے کہیں پڑھنے میں تو میرے یہ چیز نہیں آئی، لیکن میں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام جدر ٹیلی ویژن پر دیکھا تھا، بہرحال ظاہر بات ہے کہ کچھ تحقیق کے بعد ہی وہ بنا ہوگا، اس میں یہ بات آئی تھی کہ صرف ایک مثال پورے 10 برس میں ہوئی ہے۔ حضور کی طرف سے حکم تھا، کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، مارے کھاؤ، ڈٹے رہو، جمے رہو، پیچھے مت ہٹو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے پیسو ریزسٹنس۔ سن 490 سے شروع ہوئی اور ہجرت ہوئی ہے سن 1390 میں، تو پورے 10 برس یہ سلسلہ چلتا رہا۔ صرف ایک واقعہ جو ہے وہ اس پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر رکا نہ گیا، الفاظ زبان پر آ رہے تھے کہ صبر نہ کر سکے، لیکن یہ ایک صحابی کے شایان شان نہیں ہے، روک نہ سکے اپنے آپ کو، اور ابو جہل نے ان کے تھپڑ مارا تو انہوں نے جوابی تھپڑ رسید کیا، لیکن اس پر حضور نے سزا یہ دی کہ عبداللہ ابن مسعود کو کچھ عرصے کے لیے مکے سے باہر جانے کا حکم دے دیا، مکہ بدر کر دیا۔ اگر تم ڈسپلن میں نہیں رہ سکتے، اگر تم حکم کی خلاف ورزی کرو گے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ پوری اس دعوت کا جو ہے وہ معاملہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہذا بہتر ہے جو شخص اپنے آپ کو نہیں تھام کر رکھ سکتا تو بات کرنا۔ میں یہاں پر صرف اشارہ کر دوں، ایک ہی تو حکم تھا حضور کا جس کی خلاف ورزی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے احد میں، وہ حکم جو 50 تیر اندازوں کو آپ نے دیا تھا کہ اس درے سے نہیں ہٹنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے ہیں، سب شہید ہو گئے ہیں، اور پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ لیکن یہ کہ غلطی ہو گئی، اچھا غلطی کے لیے دیر از این اپالوجی فار دیم، ایک معذرت ہے کہ صورتحال برعکس ہو گئی، شکست نہیں ہوئی، فتح ہو گئی۔ انہوں نے سمجھا حضور نے جو کچھ ہمیں بتایا تھا وہ تو یوں تھا کہ اگر ہم سب قتل ہو جائیں تب بھی مت ہٹنا، تو قتل ہونے والا مسئلہ تو نہیں ہوا، اب تو فتح ہو گئی ہے، تو چلو کہ مال غنیمت جمع کریں۔ اور جو ان کے کمانڈر تھے وہ روکتے رہ گئے، چلاتے رہ گئے کہ حضور کے حکم کو یاد رکھو، لیکن وہ لوگ چلے گئے، اور وہ خالد ابن ولید وہ عقابی نگاہ سے دیکھ رہے تھے پوری سچویشن کو، ایمان نہیں لائے تھے، اور مشرکین کا جو رسالہ تھا اس کے کمانڈر وہی تھے، جو گھوڑ سوار دستہ جو تھا وہ ان کی کمان میں تھا۔ انہوں نے کوہ احد کا ٹکر دیا اور اس درے سے آ کر جو حملہ کیا ہے، تو پھر جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے۔ خود حضور زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ وہ فتح جو اللہ دے چکا تھا وقتی طور پر شکست میں بدلی، وہ تو بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جو کیفیت اس وقت ہو گئی تھی، واقعہ یہ ہے کہ اگر حالات اسی طرح آگے بڑھتے تو اسلام کا چراغ گل ہو جاتا، اور وہ صرف ایک حکم کی خلاف ورزی،
تو معلوم ہوا کہ اس میدان میں ڈسپلن، فاسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، یہ اگر انداز نہیں ہے تو انقلابی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا۔ موت کے ذریعے سے کوئی انقلاب نہیں آیا، ڈسپلنڈ پارٹی وہ انقلاب برپا کرتی۔ تو پہلا تو میں نے آپ کو تصادم کے ضمن میں عرض کر دیا، یہ ہے پیسو ریزسٹنس کے بارے کھاؤ ہاتھ مت اٹھاؤ۔ 3 برس تک خود حضور جو ہے شیب ابی طالب میں محصور رہے، شدید ترین جو ہے فاقے کے حالات جو ہے آپ پر بیتے اور آپ کے ساتھ آپ کے خاندان پر۔ اس کے بعد وہ وقت آیا کہ اجازت ہو گئی، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں تمکن دے دیا ہے، یثرب ہم نے تمہیں دے دیا۔ سورہ حج میں وہ مقام یاد کیجئے، آج سے شاید 2 یا 3 سال پہلے وہ UNO میں جو ہمارے صدر صاحب گئے تھے تو جن آیات کی انہوں نے تلاوت کروائی تھی وہ یہی مقام ہے۔ پہلی آیت جو ہے اس میں تو چونکہ لفظ قتال وغیرہ ہے تو وہ تو انہوں نے وہاں نہیں پڑھوائی، البتہ اس سے اگلی آیات پڑھوائی، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو تمکن فی الارض اللہ نے مدینے میں عطا کر دیا، مدینے کو بیس بنا کر اب وہ 5واں مرحلہ آیا ہے، ایکٹیو ریزسٹنس، آگے بڑھو، ہاتھ کھل گئے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ جن لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، جن پر جنگ ٹھوس دی گئی تھی لیکن اب تک ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آج سے ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں، اب انہیں اجازت ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ یہ ہے 5ویں سٹیج، ایکٹیو ریزسٹنس۔ اب آگے بڑھو، اقدام کرو۔ یہاں بھی ذرا نوٹ کیجئے حضور نے کیا کیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس موجود نظام کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑنا جس سے اسے محسوس ہو جائے کہ آئی ایم بینگ چیلنجڈ۔ حضور نے کیا کیا، میں مثلا اس کو بھی سمجھانے کے لیے عرض کر دوں۔ دیکھیے میرا جو یہ اذعان ہے کہ گاندھی نے یہ چیزیں حضور سے سیکھی، اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ جب سن 35 میں وزارت بنی تھی ہندوستان میں پہلی مرتبہ، وہ لمیٹڈ جو حکومت ہمیں دی جا رہی تھی، صوبائی وزارتیں جب بنی تھی تو گاندھی نے کانگریسی وزراء کو جو ہدایت نامہ دیا تھا اس میں الفاظ یہ بھی تھے کہ میں تم لوگوں کے سامنے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ بتائیے یہ الفاظ کیسے آ گئے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی ڈیپ اسٹڈی اس شخص نے کی تھی۔ میں یہاں تک سوچا کرتا تھا آخر وجہ کیا ہے، گاندھی نے وکرماجیت کا نام کیوں نہ لیا؟ اشوک ایک درویش بادشاہ ہندوستان میں گزرا ہے، اس کا نام کیوں نہ لیا؟ اگر کوئی سیاسی عظمت کا اشارہ کرنا تھا تو سمراٹ چندر گپت موریہ، اس کا نام بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، کیوں لیا اس نے حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر کا نام؟ اس کی وجہ صاف ہے، وہ بادشاہ تھے اور بادشاہت کا دور ختم ہو چکا ہے، گیا دور سرمایہ داری، گیا تماشا دکھا کر مداری گیا۔ یہ تو کہیں کہیں ہے وہ دور جو ابھی یوں سمجھیے کہ پاؤں گھسیٹ رہا ہے، ورنہ دور تو جا چکا ہے۔ لہذا آج کے انسان کے لیے بادشاہ مثال نہیں بن سکتے ہیں، وہ ابو بکر اور عمر مثال بن سکتے ہیں جو بادشاہ نہیں تھے، خادم تھے، سید القوم خادمہم، جو خود جاگتے تھے کہ لوگ آرام سے سوئیں، جنہوں نے خود اپنے کپڑوں پر پیبند لگائے ہیں، اگر قحط پڑ گیا ہے تو انہوں نے بھی گیہوں کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جب تک کہ میری اس مملکت کے اندر ایک ایک شخص تک گیہوں نہیں پہنچ جاتا مجھے کہاں حق پہنچتا کہ میں گیہوں کی روٹی کھاؤں۔ یہ ہے قابل مثال، قابل تقلید، جن کو سائٹ کیا جائے اور جن کو کوٹ کیا جائے، اس کے سوا تو نوع انسانی کے پاس کچھ نہیں، کس کو مثال میں لائیں گے؟ تو میں وہیں سے کر رہا ہوں کہ ذرا نوٹ کیجئے کیا کیا تھا گاندھی نے۔ ہم نمک بنائیں گے، کوئی بغاوت تو نہیں تھی، کوئی اس نے آرمز تو نہیں اٹھائے، کچھ نہیں، یہ اللہ کی پرمیشور کا بنایا ہوا پانی ہے، سمندر ہے، اس میں اس کا بنایا ہوا نمک ہے، ہم نمک بنا رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے اس نمک بنانے کو کیا سمجھا؟ یہ تو بغاوت ہے، یہ ہمارے پورے نظام کے لیے چیلنج ہے۔ وہی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اگر سیکھی گاندھی نے تو یہاں سے۔ حضور نے کیا کیا؟ کیا وار ڈکلیئر کی تھی مکے کے خلاف؟ قطعاً نہیں، لیکن کیا
اور کیا یہ کہ مکے کا اکنامک بلاکیج، مکے کی لائف لائن پر ہاتھ ڈالا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تجارت وہی ان کا ذریعہ معاش، ان کی ساری خوشحالی جو ہے مرہون منت، وہ یمن سے شام تک کے جو تجارتی کاروان جاتے تھے، سارا مشرقی ممالک کا سامان آتا تھا، یمن کے ساحل پر اتر گیا، اور وہاں سے ان کے قافلے اس مال کو اٹھاتے تھے، اور یہ جاتے تھے عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ، خلیج عقبہ کے ساتھ ساتھ، اور جا کے میڈیٹرینین پر اتارتے تھے، اور یہی در حقیقت ان کا ذریعہ معاش۔ ان دونوں راستوں کو مخدوش بنا دیا۔ حضور نے چھاپا مار دستے بھیجے، اور یہ نوٹ کیجیے، غزوہ بدر پہلی جنگ ہے جس میں انصار بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے دستے بھیجے حضور نے، کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، سب مہاجرین تھے۔ ان کو بھیجا گیا اور ان راستوں کو مخدوش بنا دیا گیا۔ یہ ہے وہ سٹیپ جو حضور نے لیا، اور در حقیقت اس کا مقصود کیا تھا کہ سانپ بل سے باہر آئے، اور وہ سانپ ابو جہل کی قیادت میں بل سے باہر آیا۔ غزوہ بدر کا کبھی حال پڑھیے گا، اس کے لیے اصل سبب ہی یہ بن گیا تھا کہ ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے ہوئے تھے شام، انہوں نے پیغام بھیجا کہ مجھے سخت اندیشہ ہے کہ قافلہ لوٹ لیا جائے گا، لہذا کوئی انتظام کرو۔ یہ وہ ذریعہ تھا کہ جس سے وہ سانپ کو بل سے نکالا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر وہ یوم الفرقان، یوم بدر، جسے قرآن میں سورہ انفال میں یوم الفرقان قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، اس نے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ثابت کر دیا کہ اللہ کی تائید و نصرت کس کے ساتھ ہے، کہ 313 بے سر و سامان، ابھی عرض کر چکا ہوں، 2 یا 1 گھوڑا ساتھ ہے کل، پاؤں میں چھالے ہیں۔ حفیظ کا انتقال ابھی ہوا ہے، ویسے تو بہرحال انہوں نے بحیثیت شاعر، اور شاعر کا معاملہ یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں آیا ہے، انہم فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن شاہنامہ اسلام واقعہ یہ ہے کہ ان کی ایک زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ اس میں جو صحرا کی دعا ہے، حصہ 2 میں کبھی جا کے پڑھیے گا، کہ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، زبانیں خشک پوشاکیں دریدہ پاؤں میں چھالے، نہ ان کے پاس تلواریں تھیں نہ ڈھالیں تھیں، وہ 313 بے سر و سامان، ان کو لا کر محمد نے میدان میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اپنا سر جو ہے سجدے میں ڈال دیا اللہ کے سامنے۔ وہ عریش جو بنائی گئی تھی، وہ گھاس پھوس کی جھونپڑی جس میں کہ حضور نے طویل ترین سجدہ کیا ہے زندگی کا، اور طویل ترین دعا مانگی ہے، اور دعا میں یہاں تک آپ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ اگر یہ کل سب کے سب یہاں ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کہ میں آخری رسول ہوں، اور میری 15 برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی۔ کوئی 1-2 دن کی بات تو نہیں، 15 برس ہو گئے تھے محمد الرسول اللہ، اور 15 برس کی محنت شاقہ کا حاصل یہ 313 افراد ہیں جو میں نے لا کر میدان میں ڈال دی۔ بہرحال یہاں سے وہ چھٹا اور فائنل فیز شروع ہوا، آرم کانفلکٹ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، غزوہ حنین۔ غزوہ حنین ہوا ہے سن 8 کے شوال میں، تو ٹوٹل جو آپ اس کو شمار کریں گے تو 12 برس مکے کے اور 8 برس مدینے کے، 20 برس کے اندر اندر جزیرہ نما عرب میں جال حق و وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب اللہ کا کلمہ سربلند ہے، سب سرنگو ہو گئے ہیں، سارے جھنڈے جو ہیں اب نیچے ہیں، اور جھنڈا صرف اللہ کا سربلند، اس کا حکم ہے، زمین اس کی، حکم اس کا، قانون اس کا۔ یہ انقلاب عظیم، اور کل 20 برس میں اس کے سارے مراحل جو ہے گزر گئے، انقلاب تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور یہ بھی جان لیجئے، بطور تتمہ عرض کر رہا ہوں، انقلاب کی فطرت میں ہے توسیع۔ انقلاب کبھی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہوتا، فطرت سمجھ لیجئے۔ جغرافیائی حدود کے پابند تو نیشن سٹیٹس ہوتی ہیں، قومی ریاست وہ جغرافیائی حد ہے، وہاں آ کر ختم ہو گئی، اگلی قومی ریاست شروع ہو گئی۔ انقلاب اگر آئے گا ان دی ٹرو سینس آف دا ورڈ، تو انقلاب کبھی بھی ان حدود کا پابند نہیں ہوتا، اس لیے کہ ویزا اور پاسپورٹ انسانوں کے لیے ہے، خیالات کے لیے نہیں ہے، نظریات کے لیے نہیں ہے۔
نظریہ جو ہے وہ تو سرحدوں کو پار کرتا ہے. لہذا انقلاب کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ کسی ایک ملک میں نہیں رہتا، وہ آگے بڑھتا ہے. کیا فرانس کا انقلاب صرف فرانس کے لیے آیا تھا؟ سوچئے. کیا روس کا انقلاب صرف روس کے لیے آیا تھا؟ یہ تو کل ہماری 60 برس کی تاریخ ہے. 1919 اور یہ 1983، 64 برس گزرے، ابھی زیادہ تو نہیں ہوئے. لیکن ان 64 سالوں میں وہ انقلاب کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کہاں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر اور وہ جو جنوبی امریکہ کے ممالک، اور کہاں وہ کیریبین کا وہ کیوبا، اور وہاں وہ انقلاب بیٹھا ہے اور امریکہ جیسی طاقت کو جو ہے گھرکیاں دیتا ہے. اور وہاں سے اس انقلاب کے کارندے جو ہے وہ افریقہ کے معلوم کتنے ممالک میں پہنچے ہوئے مرسڈیز کی حیثیت سے. تو انقلاب اگر اس کے اندر کوئی جان ہے تو وہ تو پھیلتا ہے. یہی بات دیکھیے کہ انقلاب محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام وہ صرف عرب کے لیے نہیں آیا تھا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں خلافت راشدہ 24 برس میں آپ کو معلوم ہے کہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس وقت کی جو دنیا تھی اس کے نصف تک معاملہ جو ہے اسلام کا جھنڈا سربلند ہو گیا. وہ بعد میں کچھ دشمنوں کا، کچھ اغیار کا، کچھ انٹرنل سیبوٹاج کا عمل ایسا ہوا کہ مسلمان کو مسلمان سے ٹکرایا، انتشار کرایا اور اس عمل کو وہی روک دیا. بہرحال جو ہمارے لیے اس وقت سیرت النبی کا اصل سبق ہے اس کو جان لیجئے کہ اس انقلاب کی عالمی سطح پر تکمیل یہ قرض ہے امت محمد کے ذمے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے. وہ انقلاب جو آپ نے جزیرہ نما عرب میں برپا کیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر. قرآن حکیم، الہدا سے شاید یاد آیا ہو، میں نے اس پروگرام کا نام الہدا رکھا اسی لیے تھا کہ الہدا ہے قرآن حکیم، دی گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس فار ہیومینٹی. بقول علامہ اقبال، نو انسارا پیام آخری حامل وہ رحمت للعالمین. وہ الہدا دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا، ایک نظام زندگی، اور اس لیے بھیجا کہ اسے غالب کرے پورے کی پورے نظام زندگی پر. زندگی کا کوئی گوشہ اس سے باہر نہ رہ جائے، پوری زندگی جو ہے اسی کے نیچے آ جائے، جس کے لیے میں نے آیت پڑھی تھی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اے مسلمانوں، تمہاری جنگ جاری رہے گی، جد و جہد جاری رہے گی جب تک کہ فساد بالکل فروغ نہ ہو جائے اور دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے نہ ہو جائے. یہ ہے اصل میں امتی ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا فرض. ایک تو یہ ہے کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا واقعی یہی ہمارا مقصد زندگی ہے. اگر ہے تو تہنیت، مبارکباد. نہیں ہے تو اپنی اس نسبت کو درست کیجیے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کہ جب تک ہمارا جینا اور مرنا اس مقصد کے لیے نہیں ہوگا جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری نسبت حضور کے ساتھ درست نہیں. اور دوسری بات یہ جان لیجئے، یہ اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے کہ اس پاکستان کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ اس کا وجود اور اس کی بقا، اس کا دار و مدار ہے اس اسلام کے ساتھ. بقیہ ممالک رہ سکتے ہیں کسی نہ کسی اور سہارے پر. کوئی عرب نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی ٹرک نیشنلزم کی بنیاد پر کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی قومی، کوئی ریشیل نیشنلزم کو بنیاد بنا سکتا ہے، کوئی لنگوسٹک نیشنلزم کو. ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں ہے. ہمارے لیے تو واحد جسٹیفیکیشن یہ دین ہے. اگر ہم نے اس کو یہاں پر برپا نہ کیا تو جان لیجئے کہ گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں یہ لکھ دیں گے کہ اس ملک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ اور باقی ہر اعتبار سے یہ ایک مصنوعی ملک ہے. اس کے لیے اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف دین اور مذہب اسلام ہے. اگر وہ ہم یہاں نہ لائے تو دو حصوں میں یہ تقسیم ہو چکا ہے اور آئندہ نہیں کہہ سکتے کہ اور کتنی بلکدائزیشن اس کی ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اسلام اس ملک میں اس طرح کے چھڑدلے انداز میں نہیں آئے گا جس انداز میں کہ لانے کی کوششیں کی گئی ہیں. نہ وہ سیاسی عمل سے آئے گا جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، نہ وہ اصلاحی تدابیر سے آئے گا،
وہ اگر آئے گا تو ایک انقلابی عمل سے آئے گا، اور یہ وہ بات ہے جو امام مالک نے فرمائی تھی، اور اسی کے لیے میں نے اپنی تقریر کا عنوان رکھا حضور کی سیرت کا انقلابی پہلو۔ امام مالک کے الفاظ یہ ہیں، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہ ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس طریقے پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ جو پروسیس تھا وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب یہ کہ سوچنا آپ کا کام ہے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آیا واقعی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اگر یہ ہو جائے تو ہم سرخرو، اور پھر ہماری نسبت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست۔ یہی بات تھی جو ترانے کے طور پر صحابہ کرام جب خندقیں کھود رہے تھے تو شعر پڑھ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کس بات کی ہے؟ جہاد کی بیعت کی ہے، جب تک جان میں جان ہے یہ جہاد جاری رہے گا تاکہ دین کل کا کل صرف اللہ کے لیے ہو جائے، اور اللہ کی زمین پر جو اس کا مالک حقیقی ہے اس کی مرضی نافذ ہو، جیسے کہ اس کی مرضی آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔